کیا یہ اسود نے بگوڑ ہاتھ میں تھمایا گیا طلاق نامہ دیکھا تھا؟ طلاق نامہ سامنے کھڑے ملک سارنگ اس کے سوال پر آنکھیں سکڑی تھی۔ کس کے لیے؟ انہیں طلاق نامہ دائیں جانب رکھ کے میز پر پڑھا تھا۔ میری بیٹی کے علاوہ اور کتنی بیویاں ہیں تمہاری؟ وہ اس کے احمقانہ سوال پر برہم ہوئے تھے۔ جس بیٹی کو جبراً مجھ پر مسلط کیا گیا، اب اس کی طلاق کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ اس کے چہرے پر تمساہٹ اڑاتی مسکراہٹ نے باپ بیٹی دونوں کو ہی بغل جھانکنے پر مجبور کیا تھا۔ میرا منہ مت کھلواؤ اسمند دلاور شاہ۔ انہوں نے اسمند کو ہی تعصب سے دیکھتے ہوئے دانت پیسے تھے۔ پچھلے 1 مہینے سے معاذہ نے رو رو کر باپ کے آگے اسمند کا کردار اس قدر مسخ کر دیا تھا کہ انہیں اسمند کے انتہا پر افسوس ہونے لگا تھا۔ بیٹی کے جھوٹے تشدد کے نشانات نے انہیں اپنی ہی نظروں میں گرایا تھا، جو اب اسے اس انسان کے لبادے میں چھپے درندے سے نجات دلانا چاہتے تھے۔ منہ تو میں بند کر کے بیٹھا ہوں ملک سارنگ۔ اس نے ایک نظر معاذہ کے زخمی چہرے کو دیکھا، جو اس پر تشدد اور جبر کے کئی جھوٹے الزامات لگا چکے تھے، جن پر وضاحت پیش کرنا بھی وہ اپنی توہین سمجھتا تھا۔ تم نے میری بیٹی کی زندگی جہنم کر دی، اس نے اولاد کی خوشی تک چھین لی تم نے اسے۔ تمہیں تو میں عدالت میں گھسیٹ دوں گا۔ وہ اب چیخنے چنگارنے پر اتر آئے تھے۔ شوق سے گھسیٹو، لیکن اتنی آسانی سے تمہاری بیٹی کو آزاد نہیں کروں گا۔ وہ اب بھی بے خوف دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے نہیں رہنا جہاں۔ وہ بھی باپ کے بازو سے سر لگائے اشک بہانے لگی تو دادی کا منہ اس کی مکاری پر کھلا رہ گیا تھا۔ تم مت رہیں۔ جائیے اپنے باپ کے گھر، لیکن طلاق اتنی آسانی سے نہیں ملنے والی آپ کو۔ انہیں معاذہ کے بھی سب منصوبے ہاتھ میں ملائے تھے۔ اسود، میری جس کمزوری کا تم باپ بیٹی پردہ اٹھا رہے تھے ملک سارنگ، وہ اب مجھ سے اتنی دور ہو گئی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت میرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کا لہجہ بیٹا تھا۔ اسود بیٹے، دادی اس کی بپری کے افے پر ہائے ہوئی تھی۔ کاش میں نے تب تھوڑی بہادری دکھائی ہوتی تو آج یہ ہسانا میرا مقدر نہ بنتا۔ وہ اس لمحے سراپا ندامت بنا ہوا تھا، جو سب بہتر کرنے کی کوشش میں دو زندگیاں اجاڑ گیا تھا۔ دیکھ لوں گا تمہیں۔ اپنی روتی بیٹی کو ہنسا میں لیے وہ شاہ حویلی کے وسیع ہال سے نکلے تھے۔ اتنا کچھ خرید لائی تم؟ اینی نے پورا بیڈ ہی آنے والے نئے مہمان کے کپڑوں کھلونوں سے بھر دیا تھا، جو آج وہ بہت شوق سے خرید کر لائی تھی۔ ہاں تو میں پھپھو حالات دونوں ہوں تو مجھے ڈبل محنت تو کرنی پڑے گی۔ رحاب کی حیرانی پر وہ اپنا دگنا حوالہ دے گئی تھی۔ درید نے کہا کہ اب وہ مجھ سے کوئی سختی نہیں کریں گے، نہ کوئی پابندی لگائیں گے۔ اسے پچھلے کچھ دنوں سے درید کے بدلے رویے نے اس کے بہت سے خدشات کو دور کیا تھا۔ وہ انسان اس کے حق میں لاکھ برا صحیح اپنی ہونے والی اولاد کو لے کر بے حس نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رحاب نے اسے عہد کیا تھا کہ وہ اپنی طرح اپنی اولاد کو سگے باپ کی شفقت سے محروم نہ رکھے گی۔ لگا کر تو دیکھے، ہاتھ توڑ دوں گی میں ان کے۔ اینی نے اپنی نازک ہتھیلی کا موقع بنا کر آہستگی سے رحاب کے گال پر مارتے ہوئے ارادے ظاہر کیے تھے۔ اس پوری دنیا میں اس پر صرف اینی ہی اس کی عدالت سے۔ تھینکس اینی، میں بہت خوش قسمت ہوں جو اللہ نے مجھے تم جیسے سہیلی سے نوازا۔ تشکر سے اس کی آنکھیں بڑھ آئی تھی۔ لیکن میں بہت شرمندہ ہوں رحاب، اگر مجھے اس شادی سے جڑے بھائی کے مقصد کا اندازہ ہوتا تو کبھی تم پر یہ ظلم نہ ہونے دیتی۔ پلیز مجھے معاف۔ اسے گلے سے لگائے وہ بھی جذبات پر باندھنے میں ناکام ہوئی تھی۔ تم معافی مت مانگو، میرا مجرم کوئی اور ہے جسے میں مرتے دم تک معاف نہیں کروں گی۔ ایک آنسو اس کی آنکھوں سے بہتا اینی کے ریشمی بالوں میں جذب ہوا تھا۔ اب بس اچھا سوچو تاکہ میرا بانجا بانجی جو بھی ہے وہ خوش رہے۔ اسے خود سے دور کرتے ہوئے اینی نے اس کی آنکھیں پونجی تھی۔ میری دعا کہ اللہ مجھے بیٹی نہ دے۔ یہ معاشرہ بیٹیوں کے لیے بہت ظالم بن جاتا ہے اینی۔ اس کا دل دن رات دعا کو رہتا تھا کہ اللہ اسے بیٹا عطا کرے۔ ایسی باتیں نہیں ہیں پاگل۔ چلو یہ پیو آرام کو۔ اینی نے اس کا دھیان بھٹکاتے ہوئے لیمپ کے پاس سے کہا۔ جوس کا گلاس جبراً اس کے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ ملک ہاؤس واپس آنے کے بعد معاذہ کو یہ تسلی تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے شاہ حویلی سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی، مگر اندر خانے جب اسود کا سپاٹ چہرہ اور اٹل لہجہ تصور میں لاتی تو آنے والے وقت پر مشکل ترین دکھائی دیتا تھا۔ ملک سارنگ اور سالک اس کے ہر فیصلے میں ساتھ ضرور کھڑتے، مگر اسود بھی اپنی ضد پر پکا تھا۔ اگر اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ معاذہ کو بآسانی آزاد نہیں کرے گا تو یہ محض دھمکی نہ تھی۔ کیا مطلب تمہیں طلاق نہیں دے رہا؟ کال پر تمام رودات سننے کے بعد پہلے درید نے فلک شگاف کہکا لگایا، پھر سوال کیا، تم ہنس رہے ہو؟ اس کا خود پر ہنسنا اینی کو تضحیک آمیز لگا۔ بڑا ہی عاشق مزاج انسان کبھی میری بیوی کے لیے تڑپتا ہے،
کبھی میری محبوبہ کے لیے اس نے اسمن کے کردار کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اس محبوبہ کو بیوی کب بناؤ اس محبوبہ کو بیوی کب بناؤ گے، اس سے اپنی وجہ سے جب وہ تمہیں طلاق دے گا تم مجھے بھی رحاب کی طرح دھوکہ تو نہیں دو گے۔ رحاب کا بدترین انجام دیکھا دل درید کو لے کر علیحدہ ڈول رہا تھا۔ کمال کرتے ہو معاذہ، تم میری محبت ہو۔ رحاب صرف مجبوری ہے، اس نے پھر سے باتوں کا جادو چلایا تھا۔ پھر بھی تمہارے نام سے منسوب تو ہے نا۔ پہلے اسمن کی محبت اور اب درید کی زوجیت نے اسے معاذہ کی نظر میں ناپسندیدہ ترین بنا دیا تھا۔ میرے نام پر اسے ساری عمر بیٹھے رہنا ہے، تمہیں بھی تو مفت کی ملازمہ مل جائے گی۔ اس نے بات کا ایک اور پہلو سے معاذہ کو متعارف کروایا۔ بابا سائن نے اسما سے بہت ہی جائیداد میرے نام لکھوائی تھی، اگر وہ مجھے طلاق دے گا تب بھی وہ سب مجھے ملے گا۔ اسے کہیں نہ کہ اسمن کی جائیداد سے بڑے حصہ ملنے کی خوشی بھی تھی۔ جائیداد تمہارے بابا سائن کا مبارک، مجھے بس میری معاذہ چاہیے، اس نے دیوانگی سے لبریز لہجے میں کہا۔ شام میں مل رہے ہیں نا ہم؟ معاذہ کو بھی اس کی ملاقات کا انتظار تھا۔ ہاں بابا، انہیں الفت بڑے انداز میں جواب دیا۔ ارے اب بھی گر جاتی آخری سیڑھی سے پاؤں پھسلنے کے باعث وہ گرتے گرتے بچی تھی تو جنید اسے سہارا دینے آگے بڑھا تھا، جس سے رحاب نے ہاتھ اٹھا کر خود سے دور رہنے کا کہا تھا۔ رحاب تم ٹھیک ہو؟ اینی بھی اس کی کیفیت پر بکھلا تھی۔ ہاں، اس نے خود کو مستحکم کیا تھا۔ کہیں جا رہے ہو تم لوگ؟ جنید نے گہری نظر سے رحاب کا جائزہ لیا تھا۔ رحاب کا روٹین چیک اپ ہے، اینی نے اس کی میڈیکل رپورٹ اٹھائی ہوئی تھی جو پچھلے معائنے کے بعد ڈاکٹر کی جانب سے دی گئی تھی۔ درید تو کام کے حصے میں شہر سے باہر گیا ہے، میں ساتھ چلتا ہوں۔ جنید نے ساتھ چلنے میں خاصی دلچسپی ظاہر کی تھی۔ ہم چلے جائیں گے نا اینی؟ اس کی موجودگی پر رحاب بغیر مطمئن ہونے لگتی۔ بھائی ہم چلے جائیں گے، اینی نے بھی ٹال مٹول سے کام لیا۔ میں تو اپنا سمجھ کا کہا تھا، ہے تمہاری مرضی۔ اس نے بھی کندھے اچکائے تھے۔ اسمن دادی کو چیک اپ کے لیے ہسپتال آیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ان کی صحت گرتی چلی جا رہی تھی۔ ان کی ذات کا مرکز ان کی دل عزیز پوتی جس آزمائش سے لڑ رہی تو اس کا منفی اثر سیدھا دادی جان کی صحت پر پڑ رہا تھا۔ خود عصمت شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا جو دوہری اذیت سے دوچار تھا۔ ایک طرف رحاب کے زخموں میں ڈوبی زندگی، دوسری طرف اس کا ذمہ دار بھی وہ خود کو ہی مان رہا تھا۔ اسمن بھائی آپ کیوں آئے ہیں؟ اسے بار کے باہر دیکھا۔ اینی کو یہ گمان ہوا کہ وہ ان کا پیچھا کرتا یہاں تک پہنچا تھا۔ میں تو دادی جان کو ڈراپ کرنے آیا تھا اینی کی ناراضگی بامتے اس نے وضاحت پیش کی تو رحاب اب پہلے سے بہت بہتر زندگی گزار رہی ہے۔ درید بھائی اب اس کا بہت احساس کرتے ہیں۔ اس کی متلاشی نگاہوں سے جھلکتی رحاب کی فکر دے کر اینی نے تسلی کروائی تھی۔ احساس کرتا تو اس وقت اس کے ساتھ ہوتا۔ اس کے دو ٹوک انداز نے اینی کو پریشان کیا تھا۔ ایکسکیوز می، یہ دوائی لے آئیے۔ وارڈ سے باہر آتی نرس نے ڈاکٹر کا نسخہ اینی کے سپرد کیا تھا۔ یہاں آتے ہوئے کمزوری اور ذہنی دباؤ کے بعد رحاب کی طبیعت اچانک بگڑی تھی، اس لیے ابھی اسے نگرانی میں رکھ کر طبی سہولیت فراہم کی جا رہی تھی۔ لائیے میں فارمیسی، انہیں ہمیں بڑھتے ہوئے کہا، ہماری فارمیسی میں ہوتی تو آپ کو زحمت کیوں دیتے؟ میں لے آتی ہوں۔ اس کا دھیان ہسپتال سے کچھ فاصلے پر موجود فارمیسی کی طرف گیا تھا۔ رکو اینی بچے، میں ساتھ چلتا ہوں۔ حسن بھی اس کے ساتھ چلا گیا تھا۔ فارمیسی ہسپتال سے 10 منٹ کے فاصلے پر موجود تھی۔ وہ دونوں اسمن کی گاڑی میں وہاں پہنچے تھے۔ اسمن اس وقت کیش کاؤنٹر پر کھڑا رقم کی ادائیگی کر رہا تھا اور اینی کو گاڑی کی چابیاں تھما کر اس نے گاڑی میں بیٹھنے کا کہا تھا۔ تبھی دروازے سے نکلتی اینی کی نظر اسی عمارت پر فارمیسی کے سامنے ہی موجود آئس کریم پارلر پر گئی جہاں شیشے کے اس پارے کی میز پر درید معاذہ کے ہمراہ آئس کریم نوش فرماتا کھلکھلا رہا تھا۔ درید بھائی، اسے دیکھتی اینی کے قدم آئس کریم پارلر کے اندرونی جانب چل پڑے تھے۔ آج تو تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا۔ درید نے آئس کریم کا چمچ اس کے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ درید وہ بھی اس لاڈ پر اٹھلائی تھی۔ آ کر درید کی جان وہ بھی مزید شو ہوا تھا۔ پہلے بتاؤ تم کب چھوڑے اس منحوس رحاب کو؟ آئس کریم نگلتے ساتھ اس نے وہی بحثیت جس سے بچنے کے لیے درید نے اس کے منہ میں آئس کریم ٹھونسی تھی۔ فی الحال تو یہ ممکن ہے کیونکہ وہ انہیں اولاد کی خوشی دینے جا رہی ہے۔ وہاں چلکاتی اینی کے الفاظ نے اس کے سر پر ایٹمی حملہ کیا تھا۔ اینی تم؟ اسے دیکھتے ہی درید کرسی سے اٹھا تھا۔ میں بھی ہوں مسز اسمن چا۔ دروازے سے اندر آتے اسمن میں معاذہ کے ہوش گل کیے تھے۔ اسمن وہ بھی اپنی جگہ پر برف کی طرح جم گئی تھی۔ چلو تمہارا حساب تو گھر چل کر ہوگا۔ اسے بازو سے دبوچتا ہوا تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ اور کتنا گریں گے بھائی، آپ باز آ جائیے ورنہ بہت پچھتائیں گے، اینی نے ایک افسوس
زیادہ نظر اپنے بے حص اور خود سال بھائی پر ڈالی جو دن بدن اس کی نظروں میں گرتا چلا جا رہا تھا۔ اسود نے اسے لا کر کمرے کے بار پر پڑھا تھا۔ کب سے چل رہا ہے یہ سب بولو؟ آج پہلی دفعہ اس نے عورت ذات کس قدر تسلیم کی تھی، ورنہ معاذہ کا احترام اس نے ہمیشہ برقرار رکھا تھا۔ میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں۔ قدموں پر واپس اٹھی وہ دیدہ دلیری سے بولتے، لیکن اپنے باپ کو تو جواب دہ ہونا، اب میں بھی تمہارے کارناموں پہ پردے نہیں ڈالوں گا، بہت ہو گیا لحاظ۔ اسے حتمی الفاظ سناتا وہ کمرے سے الٹے پاؤں نکلا تھا۔ اسفند دروازہ کھولا، اسفند اسے دروازہ بہر زبان کرتا دیکھا۔ معاذہ دوڑی ضرور تھی مگر اسفند اپنا کام کرتا وہاں سے چلتا بنا تھا۔ اسفند کہاں چلے گئے تھے تم؟ وہ سیڑھیاں اترتا نیچے پہنچا تو دادی اس کے بیجے گئے جاور کے حملہ کار پہنچی تھی۔ اپنی غیرت کا جنازہ اٹھا کر گھر آیا ہوں دادی جان۔ اس کی آنکھیں ذلت کے احساس سے سرخ پڑ رہی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ بہت بھی کوئی اندازہ نہ لگا سکتی تھی۔ آپ کی بہو صاحبہ کا معاشقہ چل رہا ہے دویت کے ساتھ۔ یہ الفاظ کہتے کہتے بھی وہ ہزار موت مرا تھا۔ معاذہ جیسی بھی تھی اس کے نام سے منسوب تھی کیا؟ دادی کو بھی دھچکا لگا تھا۔ میں اس حبیث کو صرف روح کے ہونے والی اولاد کے باعث بخش آیا ہوں، لیکن اسے نہیں بخشوں گا۔ اس کے لیے بھی اب ضبط برقرار رکھنا ناممکن ہوا تھا۔ اگر شاہ حویلی میں معاذہ کی شادی آئی تھی تو وہاں درانی پیلس میں عینی کی لگائی عدالت میں درید بطور مجرم کٹارے میں کھڑا تھا۔ جنید اور زبیدہ بیگم بھی معاذہ سے اس کے تعلق کا سن کر خاص ہوشنا ہوئے تھے۔ وہ لوگ درید کے لیے کسی طلاق شدہ عورت کا انتخاب کرنے کے حامی نہ تھے۔ میں بہت جلد معاذہ سے شادی کرنے جا رہا ہوں، اس نے بات مکمل کرتے ہوئے پہلے سامنے کھڑی عینی کا حیرت میں لدا چہرہ دیکھا، پھر سامنے صوفے پر براجمان بائی اور ماں کے بھی تاثرات پر نظر ڈالی تھی۔ وہ بیوی ہے اسفند بائی کی۔ عینی کو اس کی حماقت پر تجربہ نہیں رہے گی، بہت جلد فیصلہ لینے والی ہے۔ وہ اس انسان تھے۔ انہیں نیا انکشاف کے تو کمرے سے شور کی آواز پر باہر آتی۔ رحاب کے قدم دہلیز پر جمے تھے۔ رحاب اس کا کیا؟ عینی نے اگلا سوال کیا؟ وہ رہ تو رہی ہے اس گھر میں، ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے اس کی۔ اس نے یوں جتایا جیسے اسے گھر میں پناہ دے کر احسان عظیم کر رہا ہو۔ کچھ تو خدا کا خوف کر بھائی، عینی نے تانگار کا ہاتھ جوڑے تھے۔ مردوں کو تو چار چار کی اجازت ہے، ویسے بھی رحاب کو میری دوسری شادی سے ہاتھ فرق نہیں، بلکہ اس کا ہر کہا جانے والا جملہ رحاب کو فیصلہ لینے کی ہمت عطا کرتا تھا۔ وہ اتنی کمزور نہ تھی کہ اس شخص کے جبر کے خلاف سر نہ اٹھا سکتی، مگر وجود میں سانس لیتی نہیں۔ زندگی نے اس کی زبان کو تالے لگائے تھے۔ وہ دوسروں کے در پر پلنے والے بچوں کا مستقبل بخوبی جانتی تھی، تبھی اپنی اولاد کو صغیر رشتوں کی امان میں رکھ کر مکمل اور پرآسائش زندگی فراہم کرنا چاہتی تھی۔ پر درید کی اس نئی حرکت نے اس کے اندر کی ماں کو للکارا تھا، جو کسی صورت کمزور نہیں تھی۔ رحاب درید کے جملے مکمل ہوتے ساتھ ہی وہاں آتی۔ رحاب کا اٹھا ہاتھ اس کا دائیں گال دہکا گیا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو! جہاں وہ ماں بیٹا اپنی جگہوں سے اٹھے تو وہیں درید نے گال پر ہاتھ رکھے۔ اس کا غصے سے لد چہرہ دیکھا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ تم جیسا گھٹیا شخص میرا نام نہاد چھوڑ رہا ہے۔ میں نے ہر ظلم برداشت کیا، لیکن اتنا بڑا دکھ برداشت نہیں کروں گی۔ درید رانی، میری ہونے والی اولاد کا مستقبل داؤ پر لگانے والے کا خون پی جاؤں گی میں۔ اس کا گریبان بہادری سے جھنجھوڑتی وہ ہر خوف بھلا گئی تھی۔ اچھا تو تمہارے منہ میں بھی زبان باقی ہے ابھی، یا پھر یہ اس بوڑھیا سے ملنے کا نتیجہ ہے؟ درید نے اپنا گریبان چھڑواتے اسے 2 قدم دور دھکیلا تھا۔ میرے دادو کا نام تمیز سے لو۔ دادو کے لیے قابل اعتراض الفاظ پر وہ بہت طاقت سے داڑھی تھی۔ ورنہ کیا کرو گی بولو؟ درید نے اسے دونوں قدموں سے جھنجھوڑتے ہوئے دور پٹھا تو توازن بگڑنے کے باعث وہ پیٹ کے بل فرش پر گری تھی۔ درید بھائی! عینی فوراً اسے اٹھانے کے لیے اس کی طرف لپکی تھی۔ پیٹ میں اٹھتی ٹیزوں سے وہ کرا رہی تھی۔ تڑپتی رہے یہ ایسے ہی اسے پیٹ پر دونوں ہاتھ رکھ کر تڑپتا دیکھ کر بھی ان تینوں میں سے کسی کو رحم نہ آیا تھا۔ رحاب راستہ جلدی اور درید کے گھر سے نکل رہی۔ جنید اور زبیدہ بیگم نے بھی اپنے کمرے کی راہ مانپی تو عینی نے ملازمہ کو مدد کے بلایا تھا۔ اسی دوران رحاب در سے کراہتے کراہتے ہوش گنوا بیٹھی تھی۔ عینی صلیح ہسپتال پہنچی تو اس کا رنگ مکمل زرد پڑ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے داخل کرتے وقت عینی سے فارم پر دستخط لیے تھے کہ ماں بچے میں سے کسی کو بھی کچھ ہوا تو ہسپتال انتظامیہ ذمہ دار نہ ہوگی۔ عینی نے کئی دفعہ گھر رابطہ کیا مگر کسی نے کال اٹھانے کی زحمت نہ کی تھی۔ بالآخر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اسفند کو ہی بلانا پڑا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ رکو! وہ پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا وارڈ کے باہر پہنچا تھا۔ درید بھائی نے دھکا دیا تو عینی روتے روتے اسفند کے پیچھے وہاں آتی۔ دادی کے گلے لگی تھی۔ درید! اسفند نے پہلے پریشر تھیٹر کے باہر
جلتے سورہ بلب کو دیکھا جو اس بات کی علامت تھا کہ کوئی بڑا خسارہ ان کا منتظر ہے۔ پھر تیز تیز قدم اٹھا تھا، ہسپتال سے درد کا دماغ دسکنے نکل گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے کچھ واضح بتایا۔ دادی نے اسے نہ روکا کیونکہ ابھی وہ صرف اپنی پوتی کے لیے فکر مند تھی۔ نہیں دادو، اینی نے روتے روتے، نہ میں ساحلہ، میری بچی کی گو سلامت رکھنا میرے مالک۔ اپنے ہاتھ دوائی انداز میں بلند کرتے انہوں نے سارچات کی طرف دیکھا۔ اسمن پولیس کے ہمراہ دورانی پیلس پہنچا تو درید لاؤنج میں سکون سے بیٹھا موبائل پر انگلیاں چلانے میں مگن تھا۔ رات کے اس پر اس کی بیوی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، مگر وہ مطمئن بیٹھا اپنی سرگرمیوں میں مصروف عمل تھا۔ درید کمینے ذلیل انسان، میں نے منع کیا تھا تجھے کہ باز آ جا، مگر تو۔ اسمن نے اس پر دعویٰ بولتے ہوئے کئی مکے اور لاتوں سے اسے نوازا تھا۔ اسمن شور شدہ زبیدہ بیگم کے ہمراہ جنید بھی کمر سے نکلا تو اسمن کے ہاتھوں بائک کی درکت بنتے دیکھ کر آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر پایا تھا۔ کچھ بھی ہوا تو تیری قبر اسمن دلاور شاہ اپنے ہی ہاتھوں سے کھودے گا۔ اس نے درید کو لاک پولیس کے قدموں میں پڑھا تھا۔ اسمن صاحب کام ڈاؤن، ساتھ آئے آئی جی صاحب نے اسے غصہ پینے کی تاکید کی تھی، لے کے جاؤ اسے۔ اگلے حکم پر پولیس اسے ہتھ کڑیاں پہناتے ساتھ لے گئی تھی۔ کیا کیا ہے میرے بیٹے نے؟ میرے بھائی نے، جنید نے مداخلت کرتے ہوئے پوچھا۔ ان کے تشدد کے باعث ان کی بیوی آئی سی یو میں ہے، بہت تگڑا کیس بنتا ہے ان پر۔ آئی جی صاحب نے اسما سے قبل جواب دیا تو وہ ماں بیٹا صفائی میں ایک لفظ نہ کہہ پائے تھے۔ درید میرا بیٹا۔ زبیدہ بیگم ان کے پیچھے دوڑی تو جنید نے انہیں روکا تھا۔ درید پر اسما نے اپنی مدعیت میں 3 سے 4 پرچے کٹوائے تھے۔ جتنی تگڑی ایف آئی آر کاٹ کا حوالات میں بند کیا گیا تھا، اب اس کی جلدی رہائی ناممکنات میں سے ایک تھی۔ اسے حقیقی ٹھکانے تک پہنچانے کے بعد وہ واپس ہسپتال گیا تھا۔ کال پر اینی سے اسے معلوم ہو گیا تھا روحاب کی حالت خطرے سے باہر، مگر جب تک وہ اپنی آنکھوں سے اس کی صحیح سلامت نہ دیکھتا جان سولی پر اٹکی رہنی تھی۔ دادی جان تو کیسے ہسپتال پہنچتے ہوئے اس کا دل چیخ چیخا کسی نقصان کی دہائی دے رہا تھا۔ رخ ٹھیک ہے نا؟ بتائیے، میری جان نکل رہی ہے دادی جان۔ دادی روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی تو اسمن کو ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی تو روحاب کا بیبی پاس کھڑی اینی کی ادھوری بات نہیں اسمن کے مکمل ہوش فنا کیے تھے کہ اس نے لمبی سانس کھینچتے ہوئے وہ سوال ہی دہرایا۔ اسے ہوش نہیں آیا ابھی، لیکن وہ اب خطرے سے باہر اینی نے سامنے موجود وارڈ کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ دوائیوں کے زیر اثر بے ہوش پڑی تھی۔ اب لوگوں نے تو اس کو سمجھانا ہے، ہمیں اس کے سامنے رونا نہیں۔ دادی جان، دادی کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے اس نے ان کے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں سے سمیٹے تھے۔ حسن، میں نے تمہیں بارہا سمجھایا تھا کہ روحاب کو سچ بتا دو۔ وضعیت اس عذاب سے بہت کم تھی جو وہ اب جھیل رہی ہے۔ ان کے آوازوں میں جہاں افسردگی تھی وہیں اسمن کے لیے ڈھیروں گلے اور شکوے بھی پیش ہوئے تھے۔ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا دادی جان، میں نے اپنی روح کو کس آزمائش میں ڈال دیا۔ اپنے گال رگڑ کر خشک کرتا وہ شکستہ قدم اٹھاتا وارڈ کا رخ کر گیا۔ مزید 2 لمحے وہ اس کا چہرہ نہ دکھتا تو سانسوں کا تسلسل برقرار رکھنا ناممکن ہو جاتا۔ انہیں کمر میں قدم رکھا تو وہ معصوم جان کئی مشینوں میں جگڑی تھی۔ ایک ہاتھ پر لگی ڈرپ انتہائی سست روی میں قطرہ قطرہ اس کے بے سدھ وجود میں اتر رہی تھی۔ منہ پر آکسیجن ماسک الگ لگا تھا۔ اسمن نے اس کی ہر تکلیف اپنے وجود میں اترتی محسوس کی تھی۔ روح، میں نے اس دنیا میں سب سے زیادہ حتیٰ کہ خود سے بھی زیادہ تمہیں چاہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود کو کبھی تمہارے لائق سمجھا ہی نہیں۔ میری وجہ سے تم یتیم ہوئی، بے آسا ہوئی تو کس منہ سے تمہارا ہاتھ تھامتا؟ آج بھی اپنے ہاتھ تمہارے والدین کے خون سے رنگے دکھائی دیتے ہیں مجھے۔ اس کا بائیں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ ان جذبوں کا اعتراف کر گیا تھا جنہیں وہ اپنے ہی ضمیر کی عدالت میں متعدد بار جھٹلا گیا تھا۔ ذہن کے دریچے میں بہت سال پرانے منظر تازہ ہوئے تھے جب پہلی بار روحاب جمال نے اسمن شاہ کی زندگی میں قدم رکھا تھا۔ اسمن کیچ اس لمحے شاہ حویلی کے وسیع لان میں وہ محلے کے بچوں کے ساتھ کرکٹ میچ کھیل رہا تھا جب جنید کی ہوا میں اچھالی گئی گیند اس نے دوڑتے ہوئے مہارت سے اپنے ہاتھوں میں دبوچی تھی۔ آؤٹ آؤٹ، اس کے کیچ کے کرتے ہی سب لوگ خوشی سے اچھلے تھے۔ کیا بکواس ہے! خود پسند 20 سالہ جنید نے اپنی ناکامی پر بلہ اٹھا کر پھینکا تھا۔ تم ہمیشہ ہار جاتے ہو جنید، 15 سالہ اسمن نے اسے مزید دبایا تھا۔ میچ ختم ہوتے سب بچوں نے اپنے اپنے گھروں کا رخ کیا تھا مگر جنید وہی لان میں لگی کرسیوں پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا ارادہ یہاں مزید کچھ دیر رکنے کا تھا جس پر اسمن بھی خوش تھا۔ اس وسیع شاہ حویلی میں اس کا واحد رشتہ والد دلاور شاہ تھے۔ باقی سب ملازمین کو وہ خاص منہ نہ لگاتا تھا۔
آؤ تم لوگ۔ اسی دوران دلاور شاہ اپنے ساتھ اپنے دوست، اس کی بیوی اور بیبی پنک فراک میں موجود ان کی 5 سالہ بیٹی کو لائے تھے۔ یہ کون ہے؟ گھر میں آئے نئے لوگوں کو دیکھ عثمان بہت خوش ہوا تھا۔ اس کے لیے کسی مہمان کے گھر آنے کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ یہ کون ہے بابا؟ اس کی طرف دوڑتے ہوئے اس نے وجیہ شخصیت رکھنے والے جمال ایاز اپنے گرد بڑی سے چادر لپیٹے کھڑی ان کی بیوی زارا کو دیکھا، جو کم عمر ہونے کے باعث اس زاویے سے لان کو چمکتی آنکھوں سے دیکھتی اس 5 سالہ بچی کی ماں نہ لگتی تھی۔ میرے دوست جمال انکل، دلاور شاہ نے اپنے سنجیدہ انداز میں تعارف کروایا تھا۔ عثمان نے بھی ان سے مسافہ کیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کتنی پیاری اسلام دعا کے دوران ہی اس کا دھیان اس ننھی پر گیا جس کے سر پر 2 کھجور نما پونیاں بنی ہوئی تھیں اور وہ لان کے کونے میں موجودہ پنجروں میں رکھی چڑی کو دیکھ کر اچھلتے ہوئے تالیاں بجا رہی تھی۔ ان کی بیٹی ہے رحاب۔ عثمان نے جھک کر اسے سے بھی ہاتھ ملایا تھا۔ شی از سو سافٹ اینڈ پریٹی۔ اس نے رحاب کے پھولے ہوئے گلابی گالوں کو نرمی سے چوما تھا۔ آئیے آپ تینوں۔ ملازم ان کا سامان گھسیٹتا انیکسی میں لے کر گیا تو دلاور نے انہیں بھی ساتھ چلنے کو کہا تھا، جن کے چہرے پر خوف کے واضح تاثرات موجود تھے۔ میں اسے اپنی شاہ حویلی دکھا دوں؟ انہیں بھی ساتھ رحاب کو اپنے پاس روک لیا۔ دکھا دینا شاہ، ابھی یہی رہنے والی ہے۔ جمال نے جھک کر بیٹی کو گوش میں بڑھا تو دلاور شاہ نے اسے دوسری اچھی خبر سنائی تھی۔ واؤ! وہ بھی خوشی سے کھلکھلا اٹھا۔ تم کہاں کھو گئے؟ ان کے جاتے ہی وہ کرسی سے اٹھتے جنید کی طرف متوجہ ہوا، جس کے نظروں میں زارا کا حسین چہرہ نقش ہو چکا تھا۔ کہیں نہیں، میں چلتا ہوں۔ اس نے آنکھیں جھپکا کر دل کا چور چھپایا تھا۔ اتنی جلدی؟ عثمان کو یاد ہے کہ ابھی ان کا ارادہ ویڈیو گیم کھیلنے کا تھا۔ تمہاری طرح اسکول بوائے نہیں ہوں، کالج جاتا ہوں، 1000 کام ہوتے ہیں مجھے۔ جنید نے اسے اپنا پسندیدہ طعنہ دیا جو عثمان کو ہمیشہ طیش دلا جاتا تھا۔ اگلے سال میں بھی جاؤں گا، زیادہ بنو نہیں۔ وہ بھی تیور دکھاتا انیکسی کو دوڑا تھا اور ارادہ رحاب کو حویلی گھمانے کا جو پہلی ہی نظر میں اسے اپنی اپنی لگی تھی۔ تم گھبراؤ مت زارا۔ اسے پانی کا گلاس سماتے ہوئے جمال نے اعتماد میں لیا تھا، جو بیٹی کے مستقبل کو لے کر خائف تھی۔ کیسے نہ گھبراؤ، میری بیٹی کو دگنی عمر کے انسان کے ساتھ بنی میں دے دیا گیا ہے۔ گاؤں میں پیش آئے دلہراش واقعہ اسے ابھی تک خوف میں لیے ہوئے تھا۔ جمال جنگل میں شکار کو گیا تھا تو غیر ارادی طور پر اس کی بندوق سے نکلی گولی نے ملک سارنگ کے چھوٹے بھائی مصطفیٰ کی جان لی تھی، جس کے بعد پنچایت کے فیصلے پر رحاب کو وہ اپنے ساتھ خون بہا میں لے گئے تھے۔ عین وقت پر پولیس اور شہر میں موجود اپنے دوست اور دلاور شاہ کی مدد سے وہ رحاب کو بچانے میں کامیاب ضرور ہوئے تھے، مگر ملک سارنگ نے دھوکے سے گھر میں قید اس 5 سالہ بچی کا انگوٹھا نکاح نامے پر چھپوا کر پورے گاؤں میں اعلان کروا دیا تھا کہ وہ ان کے 16 سالہ بیٹے ملک سارنگ کے نکاح میں آ چکے ہیں۔ میری بیٹی پر کسی کی بری نگاہ تک نہیں پڑے گی۔ رحاب کو وہاں سے وہ اتنی دور تو لے آئے تھے، مگر کاغذ کا وہ ٹکڑا کسی بھی وقت ان کی آزمائش کا سبب بن سکتا تھا۔ سارنگ ملک اسے ڈھونڈ لیں گے۔ اس نکاح نامے پر رحاب کا انگوٹھا لگوا کر اس پر ذلت اور رسوائی کی مہر لگوا دی ہے۔ ان لوگوں نے اپنا منہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تو اپنی گڑیا سے کھیلتی رحاب روتی شکل میں ماں کو دیکھنے لگی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جمال نے میرے ساتھ یہاں آ کر بہت اچھا فیصلہ کیا۔ اب لوگ فکر نہیں کرے اس جھوٹے نکاح نامے کے متعلق تو میں اپنے وکیل سے مشورہ کرتا ہوں۔ وہاں آتے دلاور شاہ کی باتوں سے ان کی ہمت بڑھی تھی۔ شکریہ دلاور، تم نہ ہوتے تو میری بیٹی اس جہنم میں تباہ برباد ہو جاتی۔ وہ بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنے دوست کا ممنون ہوا تھا، جو مشکل وقت کسی فرشتے کی طرح ان کی مدد کو پہنچا تھا۔ میں آ جاؤں بابا؟ اسی طرح انیکسی کے دروازے پر دستک دیتا عثمان اندر آیا تھا۔ اوئے! اسے دیکھ کر دلاور شاہ بھی مسکرائے تھے۔ آؤ! اسے دیکھ کر دلاور شاہ بھی مسکرائے تھے۔ میں روح کو لے جاؤ؟ اس نے فوراً جمال سے سوال کیا۔ کون؟ جمال انکل کی بیٹی، یہ کتنی پیاری ہے، چھوٹی سی، آ جاؤ یہاں۔ عثمان اسے اپنے پاس بلاتا حلقے فضل وہ بھی بیٹھ سے اترتی عثمان کی طرف دوڑی تھی۔ وہ بہت کم گو تھی، عثمان کا دل اس کی آواز سننے کو بے چین ہو جایا کرتا تھا۔ شی از لٹل اینجل۔ اس نے رحاب کا ہاتھ تھاما، اسے حویلی دکھانے لے گیا۔ آنے والے دنوں میں شاہ حویلی کا ماحول یکساں بدل گیا تھا۔ گھر کی سب ذمہ داریاں زہرا نے خود پا لے لی تھی۔ عثمان کی ماں کے انتقال کے بعد پچھلے 10 سالوں سے یہ حویلی ملازموں کے رحم کرم پر تھی، جسے زہرا نے اپنی نفاست و محبت سے گھر بنا دیا تھا۔ جمال کو بھی بطور پروفیسر ایک کالج میں ملازمت مل گئی تھی، جبکہ رحاب کا داخلہ بھی دلاور نے عثمان ہی کے اسکول میں کروایا تھا، جس کے باعث ان کا آنا جانا ایک ہی ساتھ ہوتا تھا۔
आसमान रहाब तुम्हारे पास है। उसे पूरे घर में ढूंढने के बाद ज़ारा की तलाश आसमान के कमरे पर ख़त्म हुई थी। ये खेलते खेलते सो गई थी तो मैंने इसे ये लटा दिया। वो खुद स्टडी टेबल पर बैठा पढ़ाई कर रहा था और रहाब सुकून से उसके बिस्तर में कंबल ओढ़े सो रही थी। मैं कितना परेशान हो गया था बेटे, आप बगैर बरसे क्यों ले आए? उसने रहाब का साथ चलाते हुए शिकवा के, सॉरी ज़ारा आंटी, लेकिन मेरा दिल ही नहीं लगता इसके बगैर। ये भी तो नहीं रहती मेरे बगैर, ये भी तो नहीं रोती मेरे पास। सामने बैठ के पास चलकर आते हुए माजर की थी। फिर भी असमा तुम्हें इसकी मामा की इजाज़त लेकर इसे यहाँ लाना चाहिए था। कमर में कदम रखते दलावर शाह भी उसे ही तो गए थे। सॉरी ज़हरा आंटी, उसने शर्मिंदगी से निचला होंठ दबाया था। आंटी नालायक, ये तुमसे बामुश्किल चंद साल बड़ी होगी बस। दलावर शाह ने एक साजिशी नज़र 23 साल ज़ारा पर डाली जो किसी दोशीज़ा से कम ना थी। रिश्ते में तो मैं इसकी फूफो ही हूँ ना। अपनी चादर से बर्दाश्त करते हुए उसने रहाब को बेड से उठाया था जो नींद में ही सिमटी माँ के कंधे पर सर टिका गए थे। ये भी है, वो भी ज़ारा के जवाब पर सर हिला गए थे। आबरू को ले जाइए, लेकिन सुबह स्कूल इससे बगैर मिले नहीं जाऊँगा। रहाब को सर्दियों की छुट्टियाँ थी मगर आसमान के इम्तहानात सर पर होने के बाद उसे अब भी स्कूल जाना पड़ रहा था। ठीक है बेटे, आ जाना। उसने मुस्कुरा कर असमत को हाँका और बेटी को लिए चली गई थी। मगर दिलावर शाह आज चाह कर भी उसे सराप पाए हुस्न हतून से नजरें ना हटा पाए थे जो उन्हें किसी ने एहसास में मुबतला कर गई थी। असमत बहुत लायक और काबिल बचा है दिलावर, लेकिन वो जुनैद उसे बिगाड़ा है। पिछले चंद महीनों से असमत को ट्यूशन पढ़ाते हुए जमाल को उसकी जहानत और काबिलियत का अंदाज़ा हो गया था। लेकिन उसके साथ जुनैद के कॉलेज में बतौर प्रोफेसर मुलाजमत ने उन्हें उसकी ना अहली और फसादी फितर से भी मुतारफ़ करवाया था। क्यों? स्टडी टेबल पर रखी किताब का मुताला करते हुए वो उसकी बार बार सर उठाकर चेहरा देखने लगे। वो थर्ड ईयर में है और हमारा आसमान अभी स्कूल जाता है। आसमान का उस लड़के से मिलना जुलना कम करो, वो नालायक और लोफरता है। वो आसमान के मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद है जो अपना खेल कूद का मुतअद्दिद वक्त जुनैद के साथ गुजारता था। मैं बात करता हूँ असमा से, वो भी जमाल की बात पर सारहा में हला गए थे। खुद उन्हें जुनैद हाथ पसंद ना था मगर आसमान का कोई कज़न रिश्तेदार यहाँ ना होने के बायस वो अपने पड़ोसी से मानूस हो गया था जो खुद मुलाजमीन के रहम करम पर यहाँ तो बाकिया सारा खानदान लंदन में रिहाइश पजीर था। चलो जाओ तुम अब। रहाब को नेक्सी के दरवाजे से अंदर भेजते हुए अपनी रिहाइश गाह को चल दिया था। बाय बेस पे उन्हें हाथ हिलाकर उसे अल्लाह हाफिज़ कहा। दसवीं की प्यारी सी प्रिंसेस, जाओ आप जल्दी से। उसे अंदर जाने का इशारा करते हुए असमान भी वापस मुड़ा तो जुनैद बगौर रहाब को देख रहा था। तुम क्यों आए हो? असमान को उसकी निगाहें सहत नागवार गुजरी थी। मैं तो तुमसे मिली। उसकी नज़रें अब भी अनायक्षी के दरवाजे पर जमे थे। बाबा को मेरा तुमसे मिलना नहीं पसंद आया, मत आना यहाँ। उसके बिल्कुल सामने खड़ा होकर आसमान ने उसको नज़रें वहाँ से हटाने पर मजबूर किया। अच्छा नहीं मुलाजम, क्या आगे तुम पुराने दोस्तों को ही भूल गए? तुमने उसी तरह मसलन को चुराया था। मुलाजम नहीं है, वो फैमिली है। उसे उन लोगों के लिए जुनैद के अल्फाज एक आंख नाबाद थे। तुम्हारी दिलचस्पी जमाल साहब की बीवी में है या बेटी में? उन्हें अपनी घटिया सोच के मुताबिक ये सवाल किया था। जुनैद असमत ने उसका गिरबान दबोच कर उसे बता दिया, बेटी तो काफ़ी छोटी है उनकी मगमात जितनी ही प्यारी। अपना गिरबान चुराते हुए उसने शर्ट के कॉलर जाड़े थे। बकवास नहीं करो। असमत ने मुक्का उसके मुंह पर रसीदा किया तो वो लाल के गाल पर जा गिरा था। असमत बचे। अनायकली से बाहर आते जमाल ने उन दोनों को गुतम गुता होते देखा तो रोकने के लिए दौड़े थे। किससे भेजिए यहाँ से असमत के गिरबान। असमत उनकी गिरफ्त में फड़फड़ा रहा था। जाओ तुम। जुनैद असमत को घर बेटे हुए वो जुनैद से महतब हुआ था। आपने मेरी शिकायत की है। दलावर अंकल से असमत के बदले रवैये का सबब समझ गया था। मैंने बस उन्हें मशवरा दिया है कि अपने बेटे को तुमसे दूर कर। जमाल ने भी झूठ कहने से गुरेज किया। क्यों? क्योंकि तुम उसे भी बिगाड़ी। उसने भी जुनैद को ही सुनाकर मजीद हालात गरमाए थे। यह हरकत बहुत भारी पड़ेगी। अब उससे धमकाता बुखार से निकल गया, लेकिन तन बदन में कुछ देर कबल हुई रुसवाई ने आग लगा दी थी। अगर मैं क्यों नहीं जा सकता? तुम सबके साथ छुट्टी के दिन जुनैद के दोस्तों का गिरोह क्रिकेट खेलने जा रहा था मगर सब ने असमत को ले जाने से इनकार कर दिया क्योंकि तुम्हारे बाप को हम सही इंसान नहीं लगते। गली में आते जुनैद ने उसे टोका था। मुझे भी चलना है अमाद। उन्हें जुनैद के ही हम जमात से इसरार किया था दूर रहना अब हमसे। उसे आंखें दिखा था। जुनैद अपने दोस्तों को लेकर निकल गया तो असमत भी उतरा चेहरा लेकर वापस हवेली में ही चला गया जहाँ पर हाफ के साथ खेलकर ही वो मिजाज ठीक काट सकता था। क्या है ये? पर्ची के दौरान जमाल ने जुनैद को आस्तीन से पर्चियाँ निकालते पकड़ लिया था। सर वो कुर्सी से उठा तो हाथ पाँव
پھولے تھے گیٹ آؤٹ اس سے پرچا لیتے وہ اس پر چلائے تھے مگر سار وہ منت سماجر پر اترائے گیٹ آؤٹ اگلی دعوی وہ گلے کی ٹائی ڈیلی قطع امتحانی مرکز سے نکل گیا تھا لیکن سر پر نئی تلوار لٹک رہی تھی اگر میں فیل ہو گیا تو ڈیڈ کبھی مجھے باہر نہیں بلائیں گے یہاں سے وہاں چکر کاٹتے اسے آنے والے وقت کا خوف ستا رہا تھا اللہ اللہ کر اس کے لندن جانے کے سال پیدا ہوئے تھے جب دوبارہ مانت پتے دکھائی دے رہے تھے کچھ تو کرنا پڑے گا کوریڈور میں یہاں سے وہاں گھومتا وہ نئی ترکیب سوچنے لگا ہاں آئیڈیا اب میں صرف اسود ہی میرے کام آ سکتا ہے اس سے بلاہر ایک شیطانی منصوبہ سوچا تھا 2 دن کے لیے جا رہے ہیں آپ جمال کا سامان باندھی وہ ایک ہی سوال چوتھی دفعہ پوچھ رہی تھی کتنی بار پوچھو کہ میرے پر نیند کے مزے لوٹی بیٹی کا سر سہلاتے ہوئے وہ سوال گوہ میں کیسے رہوں گی اکیلے اس کا لہجہ دھیما پڑنے پر جمال نے بیوی کی افسردگی محسوس کی تھی اکیلی کہا رحاب ہے نہ ساتھ رحاب کا ماتھا چومتے وہ بیٹھ سوتے تھے آپ تو نہیں ہوں گے زارا نے رخ شوہر کی طرف کیا تو آنکھیں آنسو سے لبریز تھی اماں کو اس لیے تو لا رہا ہوں تاکہ تم خود کو اکیلا محسوس نہ کرو اس کی آنکھیں نرمی سے صاف کرتے وہ محبت سے گویا ہوا مجھے آپ کو کچھ بتانا بھی ہے اسی دم زارا کے چہرے پر حیا کے رنگ بھی بکھرے تھے کہو جمال کے دل کی دھڑکن جمال اس ادا پر نہال ہوا تھا اللہ ہمیں پھر سے صاحب ولایت کرنے جا رہا ہے بات مکمل کرتے ہوئے زارا کی آنکھیں بے احتیاط کی تھی واقعی زارا میں کتنا خوش نصیب ہوں بہت بہت شکریہ جمال کی زندگی اس کے پیشانی پر لب رکھنے کے بعد جمال نے خود میں سمویا تھا اس نئے مہمان کی آمد پر رب کے حضور دل و جان سے شکر گزار ہوا تھا